تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نام کی یا اللہ کی ذات کے نام کی کسی صفت کے نام کا ورد کرتے ہیں تو پہلے آپ نے پوچھنا ہے کسی سے، ٹھیک ہے؟ پوچھنا کیا ہے کہ اللہ کی صفت کا جو ورد بنایا جائے یا آپ جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ کون سی صفت، ٹھیک ہے؟ آپ نے ورد کرنا ہے اس کا، تو اس کی تعداد کتنی ہوگی، پھر اس کا مقام کیا ہوگا، پھر اس کے آداب کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی زکوٰۃ کیا ہے، تو پھر اس کے لوازمات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب باتیں یاد رکھنے والی اور ضروری ہیں جب آپ ورد بناتے ہیں کسی نام کا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ خود سے کسی نام یا اسم کا ورد شروع کر دیں اور اس کا نتیجہ کچھ اور نکل آئے۔ اب اللہ کے ہر اسم کے آداب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یا رحیمو کے آداب اور ہیں، یا قہارو کے آداب اور ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی ذات کے، ایک ہی اللہ کے صفاتی اسماء یا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اس بات پر غور کر لیں۔ عبادت جو نام ہے وہ ہماری، میری، آپ سب مسلمانوں کی اپنی اپنی مکمل زندگی کو سرنڈر کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے آگے سر جھکا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی الہ العالمین ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کسی زمانے کے یا کسی ٹائم کے رب ہونے کی حیثیت سے تو ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا تعلق قائم ہوگا یا جو مسلمان کا تعلق ہے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ جو تعلق ہے جو ہے وہ راستہ براستہ اور وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسلام کے علاوہ بھی اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ کافروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ ہر جگہ ہی جہاں زندگی ہوتی ہے یا موت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، وہاں جہاں ہو یہ سب، اللہ ہی اللہ موجود ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو میں ابھی پیچھے بات دہرا رہا تھا کہ مختلف مذاہب میں اللہ کو پانے کے جو راستے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو راستہ بتایا اور جو نشاندہی کی گئی ہے وہ سنت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کے ذریعے بندگی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہم وارننگ کے طور پہ یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی نبی کی سنت کے راستے کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی راستے کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے رابطہ کوئی ایسا قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یا وارننگ آپ کو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ دریافت کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو جو گمراہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ واہ گرو کی جے ہو جائے گی یا والا اللہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ واہ گرو کی جے والا اللہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اسلام کے علاوہ اللہ کو دریافت کر لیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے یا ہم مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے یا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کی ہے، اب ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ اب ہم اللہ کے ساتھ اسلام کے باہر کا تعلق نہ جوڑیں، ٹھیک ہے؟ اب باقی دنیا یا مذاہب کے لوگ جوڑ لیں تو جوڑ لیں، بڑی اچھی بات ہے، یعنی اگر سکھ جو ہے تعلق جوڑ لے تو اس کو مبارک ہے کہ واہ گرو کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، واحد گرو کے ساتھ تعلق جو ہے جوڑ لیا اس نے، ٹھیک ہے؟ بڑا اچھا کیا۔ ہندوؤں نے جو ہے اس طرح سے جوڑ لیا ہو تعلق رب سے، وہ بھی انہوں نے بھی اچھا کیا۔ عیسائیوں نے اگر اپنے راستے سے اللہ کے ساتھ جو ہے راستہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اللہ سے تعلق جوڑ لیا تو وہ ان کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کافر نے تعلق جوڑ لیا تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ سب بھی اللہ کی تلاش اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقے اور پیشواؤں کی جو رسومات کے مطابق اللہ کے ساتھ رابطے کے راستے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی مذاہب ہیں،
مثلاً کوئی کافر کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ مراقبہ کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا کرتا ہے، لیکن ہم یہ سب کرنے کی کوشش کریں گے تو پکی بات ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو آگے پھر سمجھ آئے گی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے آپ کے لیے صبح شام عبادت اور غور فکر کی جو میڈیٹیشن اور لین دین کا جو سارے کا سارا معاملہ منصوبہ بندی جو ہے وہ طے ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اور آپ نے اس دائرۂ ضابطۂ اصول شریعت میں جو رہ کر اللہ کو دریافت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات جو سمجھانے کی کر رہا ہوں وہ یہ کہ کہیں آپ غلطی یا غلط فہمی سے اسلام کے علاوہ یا اسلام کے باہر رہ کر اللہ کو دریافت نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جب جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ جیسے چاہیں دریافت کر لیں، ٹھیک ہے، رب کو، وہ ٹھیک ہی ہوگا ان کے لیے۔ یا جیسے کیا رجنیش نے دریافت کر لیا رب کو، یا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا اس نے، رنجیش نے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے ہمیں کوئی غرض ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر رجنیش والا راستہ آپ نے اختیار کیا جس سے اس نے رب کو دریافت کیا ہے، وہ راستہ آپ نے اختیار کیا تو یقیناً جو ہے آپ گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور مر جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا راستہ اللہ کا خود بتایا ہوا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سونے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ ذریعے سے ہمیں بتایا ہوا ہے، اور صحابہ کے ذریعے سے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اولیاء امت کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، اور ہمارا آپ کا طریقہ یعنی مسلمانوں کا طریقہ جو ہے وہ وسیلہ با وسیلہ، ٹھیک ہے، چلا آ رہا ہے۔ اس سے باہر بھی اللہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہوگا اس سے باہر بھی، اللہ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ ہندو کوئی بھی پرانے بزرگ اپنے کسی گوتم بدھ جو ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا بھی ہو اس نے۔ اب یہاں ہمارے مسلمان کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس گوتم بدھ کی کتاب کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کے پاس جو ہے وہ اپنی کتاب قرآن بھی آ چکی ہے، اور راستہ بھی آ چکا ہے، اور راستہ دینے والے کے ساتھ تعلق بھی آ گیا ہے۔ اب جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ نبی کا نہ آنا جو ہرگز نہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ رب نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ نہ تو اب اس کی ایک بڑی جو واضح وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ جو آپ جانیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ہر حال میں نافذ الحال ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر دور ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اب ہمیں کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی قیامت تک، ٹھیک ہے، یہ خاص وجہ ایک، ٹھیک ہے، کہ اب نبی اور نہیں آئے گا۔ اس لیے جو حالات اور واقعات اور ملاوٹیں شامل ہو چکی ہیں دین میں، آپ لوگ جو ہے یا ہم لوگ اکثر اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں یا پڑ جاتے ہیں کہ آپ کہیں اچھی نیت کے ساتھ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کسی غیر اسلامی عمل اور ایسے لوگوں کے واقعات یا میڈیٹیشن کا علم اور کلام نہ پڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، کہ جو کہ سرے سے ہی مسلمان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ وہ ٹھیک ہو سکتے ہوں گے لیکن ہمارے لیے یہ راستہ غلط ہے، جیسے کہ صوفیزم میں مراقبہ اور مشقیں ایسی بھی شامل کی گئی ہیں جو دین کے بالکل منافی اور غیر شرعی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں کچھ بازارو علماء نے اس وقت کے مراقبہ سے جوڑ دیا ہے، دھیان لگانا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد بس یہ رکھیے کہ صوفیزم جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں صوفیزم ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آدمی نے فلاں واقعہ لکھا ہے تو واللہ عالم یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہو کہ ایک دن ہم ایک آدمی سے ملے
اور پھر ایک اور آدمی سے ملے اور یوں حقیقت دریافت کر لی. اب اس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان تعلقات پر بحث ہی نہ کرو. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کریں.